بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ٹھیک ہے، ہاں ٹھیک ہوگا، ٹھیک ہے، آواز نہیں باہر آ رہا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم حضرات گرامی، گزشتہ جمعۃ المبارک میں تعلیمات تصوف اس پر ابتدائیہ گفتگو ہوئی، اور ہمارا گزشتہ مضمون تھا اللہ تبارک و تعالی اسباب بنا دیتا ہے۔ تعلیمات تصوف کیا ہے؟ جن لوگوں کا اس مضمون کے ساتھ تعلق نہیں، مطالعہ نہیں، اور اس شعبے سے ان کا واسطہ نہیں رہا، انہیں یہ مضمون بہت عجیب، ایک متوازن، الگ تھلگ، یعنی ان کے خیال کے مطابق اس کی حقیقت قرآن اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں موجود نہیں ہے۔ گویا جو تصوف میں ہو رہا ہے وہ تصوف نہیں۔ ایک بات یاد رکھ لیں کہ جب حقیقت کو سمجھنا ہو، جاننا ہو، تو اس متعلقہ سبجیکٹ کے استاد سے جب تک رابطہ نہ ہو، مضمون کو سمجھنا مشکل ہے۔ ہمارے ہاں ایک معیار یہ بن چکا ہے، گھر بیٹھے سوال ہو جاتا ہے، مگر اس کے لیے جد و جہد نہیں ہوتی، خواہش نہیں ہوتی کہ ہم اس احوال کو معلوم کر لیں، اس کے بارے میں ذخیرہ علم معلوم کر لیں۔ وہ ذوق جو ہمیں متقدمین میں نظر آتا تھا، ان اماموں میں نظر آتا تھا، آج خال خال وہ ذوق نظر آتا ہے۔ اور حال یہ بن گیا ہے کہ بھلے سے کہیں کوئی روحانی اجتماع ہو جائے، لوگوں کا پہنچنا محال ہے۔ باقی دین کی باتیں کیا کہنا۔ شادی پر ہمارے ہاں بر وقت پہنچنے کا رواج ہے، ولیمے پر بر وقت پہنچنے کا رواج ہے، بہو لانے پر بر وقت پہنچنے کا رواج ہے، اولاد کے امتحان ہیں، پبلک سروس کمیشن میں جانا ہے، بر وقت پہنچنے کا رواج ہے۔ خدا نخواستہ کو
ہنگامی صورتحال ایک ایسی صورتحال ہے جس سے کوئی محفوظ نہیں رہتا، پہنچنا پڑتا، مگر یہ کیفیت دین حاصل کرنے کے لیے آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ دین اسلام غریبوں سے شروع ہوا تھا، پلٹ کر پھر جب کائنات کے اینڈ کا وقت آئے گا تو یہ پلٹ کر غریبوں میں ہی واپس آئے گا۔ تو جن چیزوں کی ہماری زندگی کو، ایمان کو، روح کو ضرورت ہے، اس میں کیونکہ طلب کم ہے، اور جب طلب کم ہو تو اولیاء ایک طرف ہو کے بیٹھ جاتے ہیں، وہ پھر کسی پر بوجھ نہیں بنتے۔ وہ کیوں نہیں بوجھ بنتے؟ وہ کیوں نہیں ایسا دین کا کام کرتے؟ وہ کیوں نہیں دعوت دین کو پھیلاتے؟ وہ کیوں نہیں سامنے آتے؟ وہ کیوں نہیں آپ کو نظر آتے؟ وہ ایک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان، جس فرمان کی وجہ سے اولیاء، عرفاء، صلحاء اور صوفیاء آپ کو نظر نہیں آتے، آپ سے ملاقات نہیں کرتے، آپ کی داد رسی نہیں کرتے، آپ کی مشکل کشائی نہیں کرتے۔ اور وہ فرمان کیا ہے؟ وہ فرمان یہ ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ بہترین وہ ہے، سب سے بہترین تم میں وہ ہے کہ جب اس کی ضرورت ہو، اس شخص کی ضرورت ہو، اس سے نفع لینے کی ضرورت ہو، اس سے فائدہ لینے کی طلب ہو، اور ظاہر ہے جس کو نفع لینے کی طلب ہوتی وہ طالب بن کے جاتا، تو جس سے آپ نفع لینا چاہتے ہیں، فائدہ لینا چاہتے ہیں، آپ کو ضرورت ہے، آپ ضرورت مند ہیں، فرمایا جب اس کی ضرورت لوگوں کو ہو، نفع کی طلب ہو، فائدہ کی طلب ہو، تب وہ منظر عام پر آ کر لوگوں کو نفع دیں، فائدہ دیں، ان کے لیے راحت بنے۔ ٹھیک ہے، ایک اینگل سے یہ فرمان رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہوا کہ جب ضرورت ہو تب آئیں، جب فائدہ لینا ہو تب وہ ملیں، جب طلب ہو تب وہ ملیں، جب آپ کو زندگی کی راحت چاہیے وہ ملیں۔ آگے کیا فرمایا؟ جب طلب ہی نہ رہے، جب لوگوں کو ان کی طلب نہ رہے، نفع کی خواہش نہ ہو، فائدہ کی خواہش نہ ہو، راحت کی خواہش نہ ہو، میں ڈیٹیل مکمل تشریح کر کے بتا رہا ہوں، جب طلب ہی نہ ہو، ایک علاقہ اس علاقے میں کھانے والی شے کی ڈیمانڈ ہی نہیں ہے تو ریڑھی والا کیا کرے گا؟ اس نے تو بیچارے نے سارا دن پریشان ہی رہنا، لوگوں کو طلب نہیں۔ فرمایا جب اس کی طلب نہ رہے تب وہ لوگوں پر بوجھ نہ بنے، اس لیے کہ اس کی ضرورت ہی نہیں۔ آج اللہ معاف فرمائے، اللہ ہمارے حال پہ رحم کر دے، وقت ایسا آ گیا ہے کہ سینکڑوں، ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں لوگ دین کی چاہت، طلب، محبت سے خود پیچھے ہوتے جا رہے ہیں۔ تو پھر تکلیفیں نہ آئیں تو کیا؟ دعائیں کتنے لوگ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ کہیں اجتماع ہو تو آپ ایک چٹ بھیج دیتے ہیں، دعا کریں جی بارش ہو جائے، فوری بارش ہوتی ہے کبھی دعا کرتے ہوئے؟ وہ جو آگے بادل آتے ہیں وہ بھی چلے جاتے ہیں۔ کئی بار کہتے ہیں میرے گھر میں بچہ ہو جائے، آقا نے فرمایا قیامت کی علامات میں سے ایک علامت یہ ہوگی کہ بچے پیدا نہیں ہوں گے، بچیاں، لڑکیاں زیادہ ہوں گی۔ دین کی طلب کم ہو جائے گی، دین کی خواہش کم ہو جائے گی، دین کی تمنا لوگوں میں اتنی کم ہو جائے گی کہ دین کی بات کرنے والا، خیر کی بات، دعوت اللہ کی بات، دعوت محبت الہی کی بات کرنے والا بات کرے گا، سننے والوں کے لیے وہ حق کی بات
اپنے دل میں ہضم کرنا لینا اتنی مشکل ہو جائے گی گویا کہ ہاتھ میں آگ کا انگارہ ہے۔ ایمانداری سے بتائیے یہ حالات ہیں کہ نہیں؟ کسی جگہ شادی ہو، آپ شادی میں کوئی تھوڑی سی تیلی لگا دیں، بھلے ان کے ذہن میں دین کی بات نہ آئے، تو سارا مجمع آپ کی بات نہیں مانے گا۔ الگ بات ہے کہ بات وہاں کون سی کرنی چاہیے، کہ الگ چیپٹر ہے، میں مذاق کی بات کر رہا ہوں۔ آج مذاق کرنا ہو، مذاق تو موقع نہیں دیکھا جاتا یہ بندہ سنجیدہ ہے غیر سنجیدہ ہے۔ میں نے کس موقع پھر بات کرتے ہوئے کسی کی موت کی خبر دے دیتے ہیں، بھلے اس کو اٹیک ہو جائے اور تھوڑی دیر کے بعد وہی ڈیڈ باڈی بن جائے، نہیں دیکھتے۔ اس لیے کہ ایسے دور میں جب ہم لوگ پہنچ جائیں تو آقا کریم نے فرمایا پھر کیا کرو؟ رحمتیں لینا چاہتے ہو، اللہ کا کرم لینا چاہتے ہو، اللہ کی محبت لینا چاہتے ہو، پھر دو کام کرو۔ کتنے کام کرو؟ دو کام کرو، سادہ۔ ایک یہ کہ ان غریبوں کو تلاش کرو جن کو کوئی پوچھتا نہیں ہے۔ آقا کیوں فرمایا ان غریبوں کے صدقے اللہ نے تمہیں رزق دینے کے بہانے بنائے ہوں، اگر یہ نہ ہوتے تمہیں اللہ رزق نہ دیتا۔ غریبوں کو تلاش کرو، ایک ان کو کھلاؤ، ان کو پلاؤ، ان کی داد رسی کرو جتنی بسات۔ ایک دوسرا فرمایا اللہ کی دعوت دو، دعوت اللہ دو۔ یہ حکم عام ہے، یہ حکم میرے لیے نہیں ہے کہ ڈاکٹر وجہ اللہ قادری دعوت دے، یہ حکم ان کے لیے نہیں ہے حافظ صاحب دعوت دے، یہ حکم ان کے لیے نہیں ہے، نہیں، روئے زمین کے ہر کلمہ پڑھنے والے حضور کی امت کے لیے حکم ہے۔ کیا؟ دعوت دین دیں۔ فرمایا اگر تم نے دعوت دین دینا بند کر دی، دعوت اللہ کا پرچار بند کر دیا، پہلے اللہ کو طلب تو نہیں ہے، تو ہوگا کیا؟ اللہ پاک ظالم حاکم تمہارے اوپر مسلط کر دے گا، تم پھر دعائیں کرو گے یا اللہ ہماری سن لے، تکلیفیں دور کر دے، راحتیں دے، اذیتیں دور کر دے، فاقے دور کر دے۔ جب یہ حال ہوگا تو یہ حال کیوں آیا؟ تمہارے دعوت اللہ نہ دینے سے، دعوت اللہ نہ دینے۔ بس جی وہ قادری صاحب وہ دعوت دے دی، وہ طاہر القادری صاحب وہ دعوت دے دی، وہ فلاں حضرت صاحب وہ دعوت دے دی، وہ علامہ صاحب وہ ہم کیوں دعوت دیں؟ کلمہ صرف انہوں نے پڑھا ہوا جن کے میں نے نام لیا کہ آپ نے بھی پڑھا؟ سب نے پڑھا۔ کھانا صرف آپ کے لیے حلال ہے، ہمارے لیے حلال نہیں ہے، سب کے لیے حلال ہے۔ زندگی کی ہر آشائش جب آپ لینے میں خواہش مند ہیں، تمنا کرتے ہیں، دعوت اللہ کی ہر بندے کے تمنا آمنہ کے لال نے فرمائی کہ میرے دعوت اللہ والے امتی بن کے رہنا۔ اس دعوت کے پرچار نہ کرنے سے بڑی غلط فہمیاں پیدا ہوں۔ تصوف اس کا قرآن مجید میں بھی ثبوت ملتا ہے، احادیث نبوی میں بھی ثبوت ملتا۔ تصوف کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کے بارے میں جو تفصیل کے ساتھ باتیں آئی ہے میں تھوڑی تھوڑی کر کے آپ سے وضاحت کرتا ہوں۔ اللہ پاک کی طرف جانے کے لیے سب سے پہلے یاد رکھ لیں، ہمارے ہاں تصوف کے بارے میں ایک بدنام تصور ہے کہ جس لیے گلے میں تسبیحاں ہوں گی وہی تصوف والا ہے، درویش ہے، یہ جو دم درود کرتا ہے وہی اللہ والا ہے، درویش ہے، وہی پیر ہے، یہ جی فلاں کے صاحب زادے ہیں، بس بھلے وہ شرابی کبابی ہو، بس یہ دیکھیں کڑے پہنے ہیں، بڑے وہ ملنگ ٹائپ کے کڑے پہنے ہیں، بس یہی اللہ والے ہیں۔ یاد رکھ لیں تصوف تسبیحات کا نام نہیں ہے، کڑے پہننے کا نام نہیں ہے، تسبیحات گلے میں پہن لیں، چوغا جبہ ٹوپی خاص رنگ کی پہن لینے کا نام نہیں، اپنے آپ کو پیر کہلانے کا نام تصوف نہیں ہے۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ بس یہی پیر صاحب ہیں یا تصوفی صاحب، نہیں، سب اولیاء حضور سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ لکھا، بلکہ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک تصانیف پڑھ لیں،
شاہ بہاؤدین زکریا ملتانی کی تصانیف پڑھ لیں، امام کشیری کا رسالہ کشیریہ پڑھ لیں، داتا صاحب کی کشف المحجوب پڑھ لیں، مکاشفۃ القلوب پڑھ لیں، تعلیمات صوفیہ پڑھ لیں، امام جزولی کو پڑھ لیں۔ جتنے اجل صوفیہ آئے کسی ایک نے یہ بات نہیں لکھی کہ جس نے کڑے پہنے ہوں، جس نے تسبیحات پہنی ہوں، جس کا جبہ فلاں وضع قطع کا ہو یا ٹوپی فلاں وضع قطع کی ہو، جب وہ شریعت کا تارک ہو۔ کئی لوگ کہہ دیتے ہیں جی ہم تو شریعت سے بھی آگے نکل گئے ہیں، ہم پر نماز نہیں ہے۔ جسے نبیوں نے نہیں چھوڑا اسے وہ شخص کہہ رہا ہے ہم شریعت سے بھی آگے نکل گئے ہیں۔ اس سے بڑا بھی کوئی بدبخت ہوگا؟ وضع قطع جب اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم سے منحرف کر کے، انحراف کر کے کوئی اس طرح کا تصوف کا رنگ دے تو سن لیں اولیاء نے اس کو قبول ہی نہیں کیا۔ اب درویشی تصوف کیا ہے، میں آپ کو قرآن مجید سے ایک آیت بتانا چاہتا ہوں۔ خلاصہ، اللہ کی طرف جانا، اللہ کے راستے کی طرف محبت کی تلاش کرنا، محبت اللہ کے راستے تلاش کرنا، اس کی محبت کو پانا، اس کے عشق کو پانا، اس کی قربت کو پانا، اس کی لذت دیدار کو پانا، اس کے انوار کو پانا، اس کے انوار کی طلب کرنا، اس کی قربت کی طلب کرنا، اس کی چاہت کے رنگ رنگ کو اپنے اوپر نافذ کرنا، اس کو تصوف کہتے ہیں۔ صوفی صاحب اب کہتے ہیں نا یہ فلاں صوفی صاحب ہیں، یہ فلاں درویش صاحب، تو تعلیمات تصوف یہ بنی اللہ کے محبت کے، قربت کے، انوار کے، اس کے عشق کے اور مکھڑے کے طالب کو صوفی کہتے ہیں، اور طلب کرنے کو سلوک کہتے ہیں۔ یہ درویش ہیں، یہ سلوک میں چل رہے ہیں، اس کو عرف عام میں طریقت بھی کہتے ہیں۔ اس راستے پر اللہ کے پیار میں، محبت میں، عشق میں چلنے والے کو سالک کہتے ہیں۔ یہ اللہ کی محبت میں چلنے والا سالک ہے۔ جس راستے پر وہ چلتا اس کو طریقت کہتے ہیں، اور جو سبجیکٹ ہوتا ہے اس کو سلوک کہتے ہیں۔ یہ باتیں دو تین آپ کو آسانی سے سمجھ آ گئی نا؟ چلنے والا ہے سالک، جس راستے پر چلتا ہے اس کو سلوک کہتے ہیں۔ یہ سلوک کی منزلیں طے کر رہا ہے۔ جب مرید ہو جاتا ہے نا کسی شیخ کامل کا، تو پھر شیخ توجہ دے کے کہتا ہے اب آپ اس منزل پر چلیں، یہ پہلا سبق ہے۔ جب آپ کے دوسرے نفس کا سبق، یہ پھر تیسرے نفس کا سبق، وہ اس طرح جیسے آپ پرائمری میں بچے کو لے کے جاتے ہیں، پہلے 5 کرواتے ہیں، اس کے لیے کلاس روم اور اسکول کا لیول الگ ہے، پھر آپ ہائی میں آ جاتے ہیں، پھر آپ مڈل میں آ جاتے ہیں، پھر ہائی سیکنڈری میں آ جاتے ہیں، پھر آپ بی ایس آنر تک آ جاتے ہیں، اب تو خیر اوپر آ جاتے ہیں۔ پھر آپ کیا کرتے ہیں، اب وہ پرائمری میں وہ شے ہی کوئی نہیں جو ہائی میں تھی، وہ ہائی میں شے کوئی نہیں جو ہائر سیکنڈری میں تھی، وہاں شے کوئی نہیں، آپ یونیورسٹی میں چلے جاتے ہیں۔ وہ درجہ بدرجہ جیسے دنیا کی تعلیم ہر درجے کی بدلتی رہتی ہے، ایسے روحانی کائنات کی تعلیم بھی بدل بدل کر درجے ملتے چلے جاتے ہیں۔ پہلا درجہ وہ ملتا، میں ایک مثال دے کے سمجھاتا ہوں۔ بندہ ذاکر ہوتا، ذکر کرتا جاتا ہے، اس کو لذت ملتی جاتی، لذت کی کیفیت بڑھتی چلی جاتی، اس کو خواب اچھے آنا شروع ہو جاتے ہیں، اس کو ذکر شروع ہی نہیں ہوتا۔ ایک وقت ہوتا ہے ذکر شروع نہ کرے مزہ نہیں آتا، ایک وقت ہوتا ہے ذکر شروع ہوا نہیں بہار آنی شروع ہو جاتی، ایک وقت وہ آتا ہے ذکر تو کل کرنا مزہ آج آنا شروع ہو جاتا ہے، ایک وقت وہ آتا ہے ابھی وہ اٹھا ہی نہ تھا، سو رہا تھا، حالت نیند میں جلوہ یار کی بہار اس پر شروع ہونے جاتی ہے۔ یہ کیفیتیں ہوتی ہیں۔ اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں۔ بچہ ہو، ماں باپ کھلاتے پلاتے ہیں، اس کے لیے اینگل اور رکھا، اس کی کیٹیگری اور ہے کہ ماں کھلاتی، باپ کھلاتا، باپ سینے سے لگاتا، ماں سینے سے لگاتی، کبھی ہونٹ چومتی، کبھی رخسار چومتی۔ وہ بچہ جب ہائی اسکول جاتا ہے تو ماں ہی چومتی، باپ تو خیر بھلے سے نہ چومے، میرا بیٹا اسکول سے آیا ہے، میٹرک کر کے آیا ہے، پھر کھلاتا کوئی بھی نہیں۔ پھر کیا کہتے بیٹا وہ روٹی پڑی ہے، وہ ادھر کچن میں چلے جاؤ، وہ آپ کا سالن پڑا، ایسے ہی ہے۔ اور جب ہائی اسکول یا کالج سے ہو کے آتا ہے تو پھر ابو کیا کہتے ہیں بیٹا گھر سے کھانا کھا کے دکان پہ پہنچ جاؤ۔ یونیورسٹی آخری لیول پہ پہنچتا ہے، ایم فل پر پہنچتا ہے، تو اس وقت ماں باپ کہتے ہیں بیٹے کھانا کھائے ہو اب جاب کی تلاش کرو۔
درجہ بدرجہ ہر شعبہ بدلتا جاتا ہے، اس کے نام کا ٹائٹل بھی بدل جا. پہلے بچہ تھا، میری آنکھوں کا تارا. بڑا ہوا اب میرے دل کا سرور. بڑا ہوا اب ہائی اسکول جاتا ہے. بڑا ہوا اب بالغ ہو گیا. اب بڑا ہوا اب شادی کے قابل ہو گیا. اب بڑا ہوا اب باپ بن گیا. تو درجے جیسے جیسے بڑھیں گے، ایمانداری سے بتائیے قدر گھٹتی ہے یا بڑھتی ہے؟ گھٹے گی. گھٹتی ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے. پھر کیا کرتا ہے؟ جاب. پھر جاب کا ایک پروسیس ایسا آتا ہے، اس کو ڈگری پہ وہ کی بنا پہ ترقی ملتی. اب اس اسکیل پہ آ گیا، اب اس اسکیل پہ آ گیا، اب اس اسکیل پہ آ گیا. پھر ایک اسکیل ایسا آتا ہے جس کو آپ ریٹائرمنٹ کہتے ہیں. جی تو ریٹائرمنٹ کے بعد کیا ہو گیا؟ مفلوج. قربان جائیں. بندہ پہلے درجے ذکر سے شروع ہوتا، درجہ بدرجہ اوپر چلتا جاتا. آقا فرماتے بندہ ایک وقت وہ آتا خود ذکر کرتا ہے اللہ کا. بندہ ذاکر، اللہ مذکور. بس درجہ بدرجہ اس کی محبت میں، پیار میں، چاہت میں، رغبت میں وہ ایک ایک سیڑھی کراس کرتا چلا جاتا، ایک ایک درجے میں بڑھتا چلا جاتا، بڑھتا جاتا. پھر اس مقام پر پہنچتا ہے کہ وہ بندہ جو اس مقام سے شروع ہوا تھا، کوئی جانتا نہ تھا، کوئی پہچانتا نہ تھا، کوئی پوچھتا نہ تھا، کوئی دیکھتا نہ تھا، ہر کوئی کہتا تھا ٹھیک ہے. وہ درجہ بدرجہ جب بڑھتا چلا جاتا ہے، ذکر اللہ کا کرنے والا ذاکر بنا، اللہ مذکور بنتا ہے. پھر ایک مقام اس مقام پر لے جاتا ہے کہ ذکر کرتے کرتے وہ سلوکی منزلیں طے کرتا ہوا شیخ کی نگرانی میں، شیخ کی صحبت میں، شیخ کی توجہ میں، اپنے مرشد کی صحبتوں کا فیض لیتا لیتا اس مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ پھر فیض شیخ کا چلتا رہتا ہے. ایک مقام وہ آ جاتا ہے، سارے اسباب اس کے مکمل ہو جاتے، تب اس مقام پر پہنچ جاتا. اب شیخ کہتا ایک مقام وہ تھا، تو ذکر کرتا تھا، رب تیرا ذکر سنتا تھا، اب میں نے تجھے توجہ دے کر، تربیت کر کے، تجھے فیض دے کے ہوئے اس مقام پر پہنچا دیا. اب تو چپ ہو جا، خدا تیرا ذکر کرتا ہے، تو مولا کا ذکر سننے والا بن. پہلے ذاکر تھا، پہلے وہ بندہ اللہ کا ذاکر کہتے ذکر کرنے والے. اور ایک مقام اس کی قربت کا اللہ کا وہ آ جاتا. اب بندہ ذاکر نہیں رہتا، پہلے بندہ ذاکر تھا، وہ مذکور تھا. بندہ طالب تھا، وہ مطلوب تھا. بندہ عاشق تھا، وہ معشوق تھا. اب وہ مقام آ گیا. اللہ پاک فرماتا کہ ایک مقام وہ تھا کہ فَاذْكُرُونِی أَذْكُرُکُم، تو پہلے مجھے یاد کر، پہلے میرا نام جپ، پہلے میرا نام لوگوں میں ڈنکے کی طرح سنا، محفل بپا کر. سب حدیثوں میں ایک ہی حدیث آتی، جب تیری صحبتوں سے فیض لینے والے ہر لمحے میرا نام سنیں گے تو پھر دیکھ ادھر تیری آنکھ بند ہوگی، تیری محبت کے ڈنکے میں بجاؤں گا. داتا گنج بخش نے فرمایا میرے ذکر کے ڈنکے بجاؤ. حضور بہاول الحق زکریا ملتانی نے فرمایا میرے ذکر کے ڈنکے بجاؤ. حضور شہنشاہ غوث الورا نے فرمایا میرے ذکر کے ڈنکے بجاؤ. سلطان العارفین سلطان بہو نے فرمایا میرے ذکر کے ڈنکے بجاؤ. سارے ذکر کے ڈنکے اس کے بجاتے گئے. فرمایا اب تم آرام کرو، اب مجھ سے سنو کہ ہر کوئی ذکر تمہارا ہی کرتا جائے گا. اس لیے قرآن مجید میں ان آیات کو بیان کر دیا. 90 آیات ہیں، 90. کتنی؟ 90 آیات ہیں قرآن مجید میں جس میں اللہ پاک نے ولیوں کا ذکر کیا. کتنی آیات ہیں؟ قربان جائیں. تو حقیقت ہے نا ولیوں میں. جی اگر آپ کے مومن ہونے کی، انسانیت کی حقیقت ہو سکتی تو ولیوں کی حقیقت نہیں ہو سکتی. فرمایا ایک مقام پھر وہ آ جاتا. پھر مسند احمد بن حنبل میں کیا آتا؟ فرمایا جب بندے کی وفات کا وقت آتا نا، وفات کا، تو اللہ فرماتا ہے کہ میں جب ملک الموت کو بھیج دیتا ہوں نا، حکم دے کے جاؤ اس کی جان قبض کرو. اب ملک الموت اللہ کا فرشتہ، اللہ کے حکم کا پابند. اللہ فرماتا ہے جب میں حکم دے دیتا ہوں کوئی حکم، میں جاتے ہوئے فرشتے کو واپس نہیں بلاتا. جیسے آپ بھیجتے ہیں نا، بھائی دودھ پتی لے آؤ، اوہ
کیک منگوانے تھے، پھر کہتے بھائی بات سنو، واپس آؤ واپس آؤ، کرتے ہیں کہ نہیں؟ مہمان آئے، بھائی چرخا گھر میں امی نے بنایا لے کے آؤ، اوہو کیچپ رہ گیا، اچھا بیٹے بات سنو، بلاتے ہیں جاتے ہوئے کہ نہیں؟ ملازم بھیج دیں، دوست بھیج دیں، بچے بھیج دیں، اللہ فرماتا ہے جب میں بھیج دیتا ہوں میں دوبارہ واپس نہیں بلاتا ہوں، مگر ایک مقام ایسا ہے جہاں بھیجا ہوا فرشتہ بھی بھیج کر کہتا ہوں ذرا واپس آ جا، اگلی بات بھی سن لے۔ یا اللہ وہ کون سا مقام؟ فرمایا جب میرے ولی کی جان لینے کا وقت آتا ہے، جب ولی کامل، میرا عاشق، میرا محبت والا، میری چاہتوں میں فنا ہونے والا، جب اس کے پاس ملک الموت کے بھیجتا ہوں نا، آرڈر دے دیتا ہوں جا اس کی جان لے آؤ، جب ملک الموت چل پڑتا نا میں پھر صدا دے کے کہتا ہوں ذرا میری بات سن لے، ایک بات اور ہے جو رہ گئی ہے۔ یعنی آپ بات کرتے ہیں نا متذبذب ہو جاتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا اللہ پاک فرماتا ہے میں کہہ دیتا ہوں سو کہہ دیا تو کہہ دیا، مگر میرا ولی، میرا دوست، میرا محب جسے میں نے اپنے پاس بلانا ہو، میں ملک الموت کو بھیج کر جاتے ہوئے ملک الموت کو واپس بلا کے کہتا ہوں میری سن بات۔ ملک الموت واپس آتا ہے تو میں اس کو کہتا ہوں تو جا رہا ہے میرے حکم سے، اس کی روح قبض کرنے کے لیے جا رہا ہے میرے حکم سے، مگر ایک بات یاد رکھ لینا، جب اس کے پاس جانا تو فوراً اس کی روح نہ نکالنا جیسے ہر بندے کی نکلتی۔ جب میرے ولی کے پاس، میرے دوست کے پاس، میرے محب کے پاس جانا تو جاتے ہی میرے بندے کی جان نہ نکالنا جیسے ہم بندے کی جان نکال دیں۔ جی مولا پھر میں کیا کروں؟ فرمایا میرے حکم پر تو عمل کرتا ہوا جا رہا ہے، میرے حکم کی پاسداری کے لیے تو جا رہا ہے، اس میرے ولی کامل کی روح نکالنے کے لیے، مگر اس کے پاس جب تو پہنچے گا وہاں جا کر پلٹ کر مجھے نہیں دیکھنا میں نے کیا کہا، وہاں جا کر اسے دیکھنا کہ وہ تجھے کیا کہتا۔ نوعیت بدل دے، جہاں سے جائے گا تو حکم کس کا؟ میرا، مرضی میری، اطاعت میری، اور جب میرے بندے عاشق ولی کامل کے پاس کھڑا تو سراپا ادب بن کر کھڑا ہو جانا، پھر مجھے نہ تکنا کہ رب نے کیا کہا، پھر اسے دیکھنا کہ وہ کیا کہتا۔ بولیے فرق ہے کہ نہیں؟ اس کو تصوف کہتے ہیں۔ پھر بڑے بڑے اولیاء، وفات کا وقت آیا ملک الموت کو ہی واپس بھیج دیا، جا واپس چلا جا، ابھی میرے جانے کا وقت نہیں ہے، واپس چلا جا، ابھی میرے جانے کا وقت نہیں ہے، تو کیا لینے آیا؟ بڑے بڑے اولیاء نے بیان کیا، اصفیاء نے بیان کیا۔ ایک نبی تھے، انہوں نے ملک الموت سے پوچھا کہ جان کیسے قبض کرتا، یہ واقعہ قرآن مجید میں بھی۔ اس نے کہا جی میں پیالہ دیتا ہوں تو پی لے تو موت آ جاتی، فرما مجھے پلاؤ۔ اس نے اللہ سے عرض کیا باری تعالیٰ یہ موت کا ذائقہ چکھنا چاہتے، فرما چکھا دو۔ وہ ملک الموت نے پیالہ دیا، انہوں نے تھوڑا سا چکھا تو پریشان ہو گئے، ذائقہ بڑا کڑوا تھا۔ پوچھا بھئی یہ تو بڑا منہ کرارا نہیں رہا، یہ تو خراب ہو گیا، تب منہ کرارا کیسے کریں؟ اس نے کہا جی کرارا جنت کے پانی سے ہوگا۔ اچھا تو پھر جنت کا پانی پھر کرارا کرو نا میرا منہ، یہ تو بڑی آپ نے جو پلا دیا، یہ تو منہ کا ذائقہ بدلے تو میں بات کروں۔ اس نے کہا جی یہ بھی اللہ سے پوچھ کے بتاتا ہوں۔ اللہ سے پوچھا باری تعالیٰ اس نبی نے تھوڑا سا ذائقہ چکھا ہے، اب کیا کروں؟ فرمایا اب جاؤ لے جاؤ اس کو جنت میں، اس کو وہاں سے پانی پلا دو، ٹھیک ہو جائیں گے۔ وہ اس کو لے گئے جنت میں، جب جنت کا پانی پیا ذائقہ ٹھیک ہو گیا، اب یہ جنت میں تھے، فرشتے نے کہا آؤ جی باہر چلیے۔ قرآن مجید کے الفاظ ہیں کہ وہاں وہ نبی بول کے کہنے لگے اللہ نے تو فرمایا تھا ایک بار ہی مرنا، ایک بار ہی جنت میں جانا ہے، پھر پلٹ کے واپس نہیں آنا۔ اللہ نے ایک بار فرمایا بھئی جب وفات ہونی ہے نا اب، تو اب کیا کریں گے؟ قبر سے سیدھے جنت میں، اور جب جنت میں چلے جائیں گے تو پھر جنت سے نکلنے کا تو ذکر ہی نہیں۔ اب فرشتوں کو تو پڑ گیا اپنی، اس نے کہا باری تعالیٰ یہ نبی نکلتے نہیں، فرمایا یہیں رہنے دو۔ اس نے پھر پوچھا تھا حضرت جی باہر آ جائے، فرمایا میں کیوں آؤں؟ اس نے کہا جی آپ نے موت پوری نہیں چکھی، فرمایا چکھی تو ہے نا، نہیں چکھی، چکھی ہے نا۔ اس نے کہا چکھی ہے تو جو باقی رہ گئی، اس نے کہا باقی میں نے چکھ لی، میرا کام پورا۔ وہ نبی آج تک جنت میں۔ جہاں محبوب بن جائے یاد رکھ لیجئے، اس لیے قرآن مجید میں فرمایا کہ بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جو نیکی ایک لاتے ہیں
بات ختم کر رہا ہوں. ایک نیکی لاتے ہیں اور میں ان کی لاج رکھ کے 11 عطا کرتا ہوں. نیکی ایک، من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالھا. اے بندے تو مقام بندگی میں ہے، تو بندہ ہو کر مجھے ایک نیکی لا کے راضی کرتا ہے، میں مولا ہو کر تجھے 10 عطا کر دیتا ہوں. کتنی بن گئی؟ 11. بولیے کتنی بن گئی؟ 11. 11ویں کہہ لے اگر آپ کو پریشانی نہ ہو. 11. پھر فرمایا مثل الذین ينفقون اموالا فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء. فرمایا اگر تھوڑی سی ترقی کر لے، تھوڑی سی، 100 نیکی لا. کتنی؟ 100 لا، 700 اور 700 سے زیادہ تجھے اجرت عطا کروں گا. 2 ہو گئی. تیسری اور آخری فرمایا اگر اس سے بھی ترقی کر لے، بلند ہو جا. مولا وہ کیا؟ فرمایا فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ. فرمایا اگر تو میری چاہت میں فنا ہو جا، میرے پیار میں غرق ہو جا، میرے جلوے کو دیکھتا ہی تو غرق ہو جا، پھر تجھے کیا دینا؟ میں تیرا ہاتھ پکڑ کر تجھے خزانچی بنا دوں گا. تو جس کو چاہتا ہے عطا کرتے جانا، پھر مجھ سے کیا پوچھنا. ہم لوگوں نے تینوں میں سے وہ ظاہری اجرت، بس جی یہ نیکی کرے تو یہ ثواب، یہ نہ. یاد رکھ لیں اللہ بدبخت سے بدبخت کا بھی درود رد نہیں کرتا. بدبخت سے بدبخت کا بھی درود رد نہیں کرتا. اسی طرح بدبخت سے بدبخت بندے کی دعا بھی رد نہیں کرتا. اسے پتا یہ ہے میرا، اسے سمجھ نہیں ہے، یہ بندہ میرا ہے، اسے سمجھ نہیں. چلو اسے سمجھ نہیں، مجھے تو پتا ہے نا سارا. کیوں؟ اس کی نسبت میرے محبوب کے ساتھ، اور محبوب سے میں نے وعدہ کر رکھا تیرے امتی کا حساب و کتاب میں محبوب تجھے پریشان نہیں ہونے دوں گا. میں نہیں چاہتا میرا حبیب پریشان ہو. اللہ پاک ہمیں فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.